السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ایکچولی میں ایک مسئلہ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور مسئلہ بھی میں فیس بک پر موجود مسلمز جتنے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میری کہ کائنڈلی مجھے 3 سے 4 منٹ 5 منٹ دے دیجئے۔ تو آپ لوگوں کی جو رائے ہو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا پلیز۔ ماشاءاللہ فیس بک پر بڑے بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہوئے، تو میں بڑا پریشان تھا کچھ دنوں سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے ہی پوچھ لوں، شاید آپ لوگوں کے پاس اس مسئلے کا اچھا حل ہو کوئی۔ تو چلیے دوستو، میں آپ کو مسئلہ بتانا شروع کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا شیئر کرنا تھا۔ تو بھائی مسئلہ یہ شیئر کرنا تھا مجھے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ بھئی شادی کرو، نکاح کرو، بڑا پیارا نظام ہے اور بڑی پیاری زندگی ہوتی ہے۔ زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے شادی، انسان مکمل ہو جاتا ہے، ادھورا ہوتا ہے شادی سے پہلے۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ، جہاں بھی دیکھو شادی شدہ زیادہ تر خواتین کو دیکھو نا اگر، تو یہ روتی رہتی ہیں جب دیکھو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے پریکٹیکلی طور پر بہت زیادہ دیکھا ہے، بہت زیادہ میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ لڑکیاں جتنی بھی شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کسی کا 1 بچہ ہو گیا ہے، کسی کے 5 ہو گئے ہیں، کسی کے 3 ہو گئے ہیں، تو مطلب کہ فیس بک پر اتنی عجیب عجیب فیملی پولیٹکس کی پوسٹ لگ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، پتہ نہیں یہ کہ فرعون کے گھر میں رہ رہے ہیں سارے، کیا ہو گیا ہے، ان پر تلواریں چلائی جا رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے، جس کو دیکھو وہ رو رہی ہے، اور پوسٹ میں یہ لگا رہی ہیں کہ میری ساس سے میں تنگ آ گئی ہوں، کوئی آ کر کہہ رہی ہے کہ میں اپنی نند سے تنگ آ گئی ہوں، کوئی آ کر پوسٹ لگا رہی ہے کہ جی میں اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہوں، ہم الگ گھر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے شوہر ہمارے کو الگ گھر نہیں بنا کے دے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا پھر ہوتا یوں ہے کہ ان کی پوسٹ پر نا موسٹلی 95% کوارے حضرات ہمدرد بن کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں تمہارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، اور پتہ نہیں وہ پھر ایک الگ سائیڈ پہ ہی سٹوری نکل جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو فیمیلز ہوتی ہیں جو دل جلے بنی ہوئی ہوتی ہیں گھر والوں کے دکھڑوں کی وجہ سے، انہیں اور کوئی ہمدرد نہیں مل رہا ہوتا، یہ بھائی صاحب جھوٹی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، ہاں تمہارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، تو بہت برا ہو رہا ہے، انہیں تو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ آپ یقین کریں اس قسم کی پوسٹ پر بہت زیادہ کمنٹس بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ لائکس بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور رونے والے ایموجیز، ریئیکشنز، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس ہم سے خوش ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ، اچھا دیکھو آپ سارے جانتے ہو کہ ایک بہت بڑا طبقہ فیمیلز کا، میلز کا، لڑکے لڑکیوں کا گھر میں بیٹھا کر رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور ان کے ماں باپ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے، ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے، ان کے لیے کوئی اچھا بہترین رشتہ مل جائے، وہ رو رہی ہیں نا۔ کیوں بھائی اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ لوگوں کے گھروں میں بھی موجود ہوں گے ایسے لوگ جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے۔ اچھا ایک طرف تو یہ رو رہے ہیں کہ شادی ہو جائے، دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد میں زیادہ تر موسٹلی مرد بھی ہیں، لیکن میں موسٹلی بتا رہا ہوں، میں نے زیادہ تر جو دیکھا ہے وہ فیمیلز ہیں، لڑکیاں ہیں، جو شادی کے بعد اتنا رو رہی ہیں کہ انہوں نے ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے میڈیا پہ۔ تو اس کا ایک بیڈ ایفیکٹ پتہ کیا پڑ رہا ہے یار، آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، اس کا ایک بیڈ ایفیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ جتنے بھی کنوارے حضرات ہیں وہ لوگ شادی سے متنفر ہو چکے ہیں، بے شک وہ کنواری لڑکیاں ہیں یا کنوارے لڑکے، ان کے دل سے شادی کی اہمیت، عظمت، قدر، وقت اور جو مزے تھے شادی کے بعد کے انجوائمنٹ تھی، وہ سارے ان کی نظر میں زہر بنتے جا رہے ہیں صرف ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے۔ رو ہی اتنا رہی ہیں جیسے پتہ نہیں شادی کے بعد کوئی 10 محرم منایا جاتا ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اللہ بچائے بھائی۔ اب ایک لڑکا ہے نا، وہ 15 گرل فرینڈ بنانے کو تو ضروری سمجھتا ہے کہ تو کوئی بات نہیں 15 ہے تو کیا ہو گیا، ایک سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہوں تو باقیوں کو بندہ واٹس ایپ سے بلاک کر دیتا ہے، اس میں کیا ہے، اس کو کہہ دیا انٹرنیٹ سگنل خراب ہو رہے تھے، 20 گرل فرینڈ رکھنے کو تو ایک لڑکا ضروری سمجھ رہا ہے، لیکن ایک بیوی لاتے ہوئے اس کو بخار ہو رہا ہے کہ یار بیوی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ بن رہے ہیں یار، یہ جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں نا شادی کے بعد زندگی بڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے، چھریاں کاٹے دے دے کے مارتے ہیں گھر والے، زہر پلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو جو ینگ طبقہ ہے ہمارا،
ان کے ذہن سے شادی لفظ کی اتنی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی شادی، ہمارے پاس اتنی ساری گرل فرینڈز ہیں، گرل فرینڈ لڑکیاں کہہ رہی ہیں ہمارے پاس اتنے سارے بوائے فرینڈ ہیں، ہم نے شادی کر کے کیا کرنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یار، جن کی شادی ہو چکی ہے، پلیز سوشل میڈیا پر آ کر شادی کو اتنا نہ گراؤ نکاح کے رشتے کو، کہ نیا مجمع، نئی جنریشن جو ہے وہ اس سے اتنی متنفر ہو جائے کہ ہم نے کرنی ہی نہیں شادی۔ تو یہی تو یورپ میں ہوا تھا، یورپ والوں نے بھی یہی والی باتیں سوچی تھیں، اور انہوں نے اس کے بعد کہا جی ہم نے شادی کرنی نہیں، ہمارے یہاں لڑکی کو نہ ہم نے بہن بنانا ہے، نہ بیوی بنانا ہے، نہ ماں بنانا ہے، نہ بیٹی بنانا ہے، کچھ بھی نہیں بنانا، وہ ایک ٹیشو پیپر ہے اور ہم نے اسے یوز کر کے پھینک دینا ہے۔ تو پھر ہمارا معاشرہ بھی یار اسی طرف ہی جا رہا ہے نا۔ تو آپ لوگ بتاؤ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ایک اتنی بڑی دلدل سے ہم لوگ بچ جائیں۔ اچھا بس آخر میں اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کی رائے کا انتظار مجھے رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ لوگ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، آپ لوگوں کی شادی ہو گئی نا، آپ لوگ یہ سوچو نا کتنا بڑا طبقہ روتا پھر رہا ہے ہماری شادی کیوں نہیں ہوتی، گھر بیٹھ بیٹھ کر عمریں زیادہ ہو رہی ہیں ان کی کیوں نہیں، ہماری ہو گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اللہ سے کوئی اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہماری کروا تو دی، کتنی کنواریاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اچھا دوسری بات یار میں آپ لوگوں سے کہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جسٹ اتنا اگر سوچ لیں کہ خوشی اللہ دیتے ہیں، شوہر کے ہاتھ میں خوشی نہیں ہوتی، سسرال والوں کے ہاتھ میں خوشی نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھی پال کر دکھایا ہے، تو اللہ آپ کو آپ کے سسرال میں بیٹھ کر کیوں خوشیاں نہیں دے سکتے؟ اللہ پابند تھوڑی ہیں سسرال والوں کے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں خوشیاں دی ہیں، آگ میں، جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا 40 دن آگ میں رہے، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جس رسی سے مجھے باندھ کے پھینکا تھا وہ رسی تو جل گئی مگر میرا ایک بال بھی نہیں جلا، اور میری زندگی کے سب سے مزے کے دن میں نے آگ میں گزارے۔ تو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم خوشی دینے کا ارادہ کر لیں تو ہم تو آگ میں بھی خوشیاں دیتے ہیں، اور جب ہم غم دینے کا ارادہ کر لیں تو آدمی اے سی میں میٹرس لگا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے غم دیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے سب سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں شادی شدہ حضرات، آپ اپنے دل پر یہ بات لکھ لو کہ مجھے خوشی نہ بیوی نے دینی ہے، بیوی یہ نیت کر لے مجھے خوشی شوہر نے نہیں دینی، مجھے خوشی اللہ نے دینی ہے۔ خوشیاں اللہ دیتے ہیں، مخلوق کوئی کچھ بھی نہیں دیتی مخلوق۔ اور ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جب ہم مخلوق سے امید لگا لیتے ہیں تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر مطلب اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر سے امید لگا لی کہ میرا شوہر میری خواہشیں پوری کرے گا، میری ضرورتیں پوری کرے گا، مجھے چیزیں دلوائے گا، مجھے یہ دے گا، مجھے وہ، تو اللہ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم جانو اور میرا غیر جانے، میرے تو تم سے سارے وعدے تمہارے یقین پہ تھے، جاؤ تم جانے اور شوہر جانے۔ پھر اللہ اپنے غیر سے ذلیل کرواتے ہیں۔ پھر ہم اپنی امیدیں اللہ سے لگائیں، شوہر کا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا، نوکری لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی، کام چل رہا ہے نہیں چل رہا، اللہ خوشیاں دینے میں شوہر کے پابند نہیں ہے، سسرال والوں کے پابند نہیں ہے، اللہ سب دیں گے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آ کر برائیاں کرنے سے اللہ خوشیاں نہیں دینے لگے یار، اس سے تو اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ہمارا۔ اب ایک بہت بڑا ویلا طبقہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آتا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں جی کمنٹ باکس میں 15 دفعہ اللہ لکھو، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟ اور ہم لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ لکھ۔ او بھائی اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو 2.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے پتھروں پر سر رکھ کے نہ جاتے کہ لو جی بس اللہ لکھے جاؤ ہیں۔ گندم کے نعرے لگانے سے نہیں گندم آ جاتی، گندم کی ایک محنت ہے۔ آپ کہو گندم زندہ باد، نعرہ گندم زندہ باد، تو گندم تھوڑی اگتی ہے کہ نعرہ کپاس زندہ باد کپاس اگ جائے گی۔ او نہیں بھائی، کپاس کی ایک محنت ہے، ایک کپاس کا لفظ ہے، ایک اللہ کا ایک لفظ ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، وہ کمنٹ باکس میں اللہ لکھنے سے نہیں ملتی۔ تو ہم لوگ پتہ نہیں کس دماغ کے لوگ بنے پڑے ہیں کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ لکھ دو، اور ہم بھی کہتے ہیں آج جی لکھنا شروع کر دو، آج ہم نے ریکارڈ توڑنا ہے۔ پھر اس ریکارڈ سے پتہ نہیں ہوتا کیا ہوگا۔ یہاں معاشرہ تباہیت کی طرف جا رہا ہے، اور میں کمنٹ باکس میں اللہ لکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ وہ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے ایک شعر پڑھا تھا نا کہ مرشد وہاں یزیدیت آگے نکل گئی اور پارسا نماز کے پیچھے پڑے رہے۔ تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ مرشد وہاں یزیدیت آگے نکل گئی اور پارسا کمنٹ باکس میں اللہ لکھتے رہے بیٹھ کے۔ ابلیس اتنا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے انہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں پھینکا ہے اور ہمیں انہی چوچلوں میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر میری کسی کو بات بری لگ گئی ہو تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے زندگی گزاری ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا ہے فیس بک پر بہت بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں، بڑا دماغ ہے ان کے پاس، انہوں نے زندگی لگائی ہے، ان کے پاس زندگی کے تجربے ہیں۔
تو میں ایک دکھ اپنے اندر لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں یار, ہو سکتا ہے کہ میرے اس درد کی دوا ہو آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس. کو مشورہ ہی دے دو کیا کرنا چاہیے, کیسے کریں, اس مسئلے سے کیسے نجات حاصل کریں. ٹھیک ہے, اللہ آپ لوگوں کا سننا قبول کرے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں بات ذرا لمبی لے گیا. آئی ایم ریئلی سوری.